انسان کی زندگی ایک ایسے سفر کی طرح ہوتی ہے جس میں ہر موڑ پر تقدیر اپنا نیا پنا کھولتی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں رحمت برسے گی یا پھر امتحان اترے گا۔ اور یہی وہ سوال تھا جو ہر رات فہیم کے دل میں اٹھتا تھا کہ آخرکار کب اس کی زندگی کے اندھیرے کم ہوں گے اور کب اس کی زندگی میں روشنی کی ایک کرن جاگے گی۔ فہیم ایک غریب مگر بے حد نیک اور صبر کرنے والا لڑکا تھا جس کی آنکھوں میں معصومیت اور دل میں خدا پورا یقین کے ساتھ بستا تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 23 سال کی رہی ہوگی، مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا بنا دیا تھا اور ہر مسکان کے پیچھے چھپا درد صاف محسوس ہوتا تھا۔ فہیم کا بچپن بھی کسی ادھوری کہانی کے جیسا تھا۔ خوشیوں کے بند پنے تھے اور غم کے کئی لمحے تھے۔ جب فہیم صرف 11 سال کا تھا تبھی اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، ایک ایسے جہاں میں جہاں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا۔ اس کے پاس ایک ٹوٹا سا گھر تھا جو بارش میں ٹپکتا اور گرمیوں میں آگ کی طرح تپتا تھا، مگر وہیں اس کی دنیا کا آخری سہارا تھا۔ دن میں وہ مزدوری کرتا اور رات میں تھکا ہوا بدن لے کر گھر پر لوٹتا تھا۔ صرف ایک ہی خیال آتا، آخرکار کب میری زندگی بدلے گی؟ لیکن اس کے دل میں کبھی شکایت نہیں آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا رب سب دیکھ رہا ہے اور صبر کا بدلہ ضرور دے گا۔ ایک دن صبح جب فہیم نماز پڑھ کر اٹھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، جیسے اسے آج کچھ الگ ہونے والا ہو۔ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ سکون ہے یا کسی آنے والے طوفان کی آہٹ جو اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ روز کی طرح کام پر جانے لگا، مگر راستے میں اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور ہوا بھی عجیب سی خاموشی کے ساتھ بہہ رہی تھی، جیسے کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ شام تک کام کرنے کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگی۔ بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان کا روپ لے لیا، جیسے آسمان بھی کسی گہرے درد میں رو رہا ہو۔ فہیم بھیگتا ہوا جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف بڑھا، مگر راستے میں اسے دور ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی بالکل الگ تھی، جیسے کسی انسانی دنیا کی نہیں بلکہ کسی روحانی طاقت کی نشانی ہو۔ اس کے قدم خود بخود اس روشنی کی طرف بڑھنے لگے، جیسے کوئی اسے اپنی طرف بلا رہا ہو اور روکنے کی طاقت اس میں نہیں بچی تھی۔ جیسے ہی وہ پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک پرانا کھنڈر تھا جس کے اندر وہ نور نکل رہا تھا جو دل کو کھینچ رہا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ واپس لوٹ جائے، مگر اس کے دل نے کہا شاید یہی وہ موقع ہے جس کا اسے انتظار تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کھنڈر کے اندر داخل ہوا اور ہر قدم پر اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھی دنیا اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں ایک گھائل ہرنی پڑی تھی جس کے جسم سے ایک تیز نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ کسی خاص انسان کا انتظار کر رہی ہو۔ فہیم کا دل پسیج گیا اور وہ ترنت اس کے پاس بیٹھ گیا، بنا یہ سوچے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کا ٹکڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھا اور دھیرے سے کہا ڈر مت، میں تیری مدد کروں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اچانک وہاں تیز روشنی پھیل گئی اور فہیم کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ جب فہیم نے آنکھیں کھولیں تو جو اس نے دیکھا اس نے اس کی سانسیں روک دیں، کیونکہ وہاں ہرنی نہیں بلکہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ستاروں جیسی چمک تھی اور چہرہ ایسے جیسے چاند خود اس کے آگے پھیکا پڑ جائے۔ فہیم گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس نے ایسی خوبصورتی کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے آج میری جان بچائی ہے اور میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ فہیم نے کانپتی آواز میں پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے۔ لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا میں انسان نہیں ہوں بلکہ جنات کی دنیا سے آئی ہوں اور میرا نام زارا ہے۔ یہ سن کر فہیم کا دل اور تیز دھڑکنے لگا، کیونکہ اس نے صرف کہانیوں میں جنات کے بارے میں سنا تھا۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم باقی انسانوں جیسے نہیں ہو، کیونکہ تمہارے دل میں لالچ نہیں بلکہ رحم اور سچائی ہے۔ فہیم اب بھی حیران تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی زندگی اچانک اتنا بڑا موڑ کیسے لے رہی ہے۔ زارا نے کہا یہ صرف شروعات ہے، کیونکہ تمہاری قسمت میں کچھ بڑا لکھا ہے۔
जो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। फहीम ने गहरी सांस ली और पूछा, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है और उसे आगे क्या करना है। ज़ारा की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने कहा, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें ऐसे रास्ते पर चलना होगा जहाँ पर हर कदम इम्तिहान का हो सकता है। और यही वो लम्हा था जब फहीम को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली और असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब उस खंडर की खामोश दीवारों के बीच खड़ा था फहीम और ये सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़की उसकी ज़िंदगी में क्यों आई है और आगे क्या होने वाला है। ज़ारा की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो फहीम के दिल के हर राज को बिना कहे पढ़ सकती हो और उसके आने वाले हर कदम को पहले से जानती हो। फहीम ने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, अगर ये सब एक इम्तिहान है तो उसे किस रास्ते से गुजरना होगा और आखिर इसकी मंजिल क्या होगी। ज़ारा ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मंजिल हमेशा आसान नहीं होती और जो रास्ता तुम चुनने वाले हो उसमें तुम्हें खुद को खोकर खुद को ही पाना है। फहीम के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई, मगर साथ ही एक सुकून भी था, जैसे वो सही जगह पर खड़ा हो और सही फैसला लेने वाला हो। ज़ारा ने अपना हाथ हवा में उठाया और अचानक खंडर की दीवारें कांपने लगी, जैसे कोई पुरानी ताकत जाग उठी हो और किसी बड़े राज का दरवाज़ा खुलने वाला हो। फहीम ने देखा कि ज़मीन पर एक गोल निशान बन गया है जो नीली रोशनी से चमक रहा है और उस रोशनी में अजीब अजीब निशान उभर रहे हैं। ज़ारा ने कहा, ये पहला दरवाज़ा है जो तुम्हारी किस्मत तक ले जाएगा, मगर इसके अंदर जाने के बाद लौटना इतना आसान नहीं होगा। फहीम ने बिना देर किए कहा, अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी भी रास्ते से डर नहीं लगता, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक नरम सी मोहब्बत झलकने लगी, जिसमें फहीम उलझ नहीं पाया मगर महसूस ज़रूर कर गया। जैसे ही फहीम उस रोशनी वाले घेरे में कदम रखता है, अचानक उसके चारों तरफ का मंजर बदल जाता है और वो खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ा पाता है। तेज गर्म हवाएं चल रही थीं और रेत के तूफान उसकी आंखों में चुभ रहे थे, जैसे कोई ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। फहीम के होंठ सूखने लगे और गला प्यास से जलने लगा, जैसे कई दिनों से उसने पानी की एक बूंद भी न पी हो। तभी उसे दूर एक काफिला नजर आता है जिसमें लोग आराम से बैठकर ठंडा पानी पी रहे होते हैं और उसे अपने पास बुला रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी जोर से आवाज़ लगाता है, आओ मुसाफिर, यहाँ आराम है, पानी है और तुम्हें अब और तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं। फहीम का दिल एक पल के लिए डगमगा गया, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और उसे सच में पानी की सख्त ज़रूरत होती है। मगर अचानक उसे ज़ारा की बात याद आती है कि हर चीज़ जो आसान लगे ज़रूरी नहीं वो सही भी हो और आराम के पीछे कोई धोखा छुपा हो सकता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और दिल में कहता, अगर ये धोखा है तो मैं इससे बचना चाहता हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जैसे ही वो पीछे हटता है, पूरा काफिला अचानक गायब हो जाता है और वहाँ सिर्फ सूखा रेत और कंटीले पत्थर रह जाते हैं। फहीम समझ जाता है ये पहला धोखा था जिसे उसने अपने यकीन से पार कर लिया और उसका दिल अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो आगे बढ़ता है, मगर इस बार रास्ता और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जैसे वो अब चल नहीं पाएगा। तभी उसे अपने सामने सोने और हीरे जवाहरात का ढेर नज़र आता है जो सूरज की रोशनी में चमक रहा होता है और एक आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस तुम अपने सफ़र को यहीं ख़त्म कर दो और वापस लौट जाओ। फहीम के दिल में एक पल के लिए ख्याल आता है कि अगर ये दौलत मिल जाए तो उसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं और वो आराम की ज़िंदगी जी सकता है। मगर अगले ही पल वो खुद से कहता, अगर ये रास्ता छोड़ दिया तो शायद कभी अपने असली मकसद तक नहीं पहुंच पाएगा। वो बिना उस दौलत की तरफ देखे आगे बढ़ जाता और पीछे से आने वाली आवाज़ गुस्से में चीखने लगती है, मगर वो रुकता नहीं। अब उसका जिस्म काफ़ी थक चुका होता है, मगर उसका ईमान पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था और हर कदम के साथ उसका यकीन बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद वो एक पहाड़ के सामने पहुंचता, जहां अंधेरा इतना गहरा होता कि कुछ भी साफ नजर नहीं आता और हर दिल में घर करने लगता है। अचानक उस अंधेरे से डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई उसे डरा कर वापस भेजना चाहता हो और उसके हौसले को तोड़ना चाहता हो। फहीम एक पल के लिए कांप जाता है, मगर फिर वो धीरे से दुआ पढ़ता और अपने दिल को मजबूत करता है। जैसे ही वो दुआ पढ़ता है, उसके चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैल जाती है और वो बिना डरे उस अंधेरे के बीच से गुजर जाता है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और फहीम फिर से उसी खंडर में खड़ा हो जाता है जहां से उसने सफ़र शुरू किया था।
زارا اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں گرو اور خوشی صاف نظر آتی ہے، جیسے اس نے کسی خاص انسان کو پہچان لیا ہو۔ وہ کہتی ہے تم نے پہلا امتحان پار کر لیا ہے اور یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ آگے کے راستے اور بھی کٹھن ہونے والے ہیں۔ فہیم تھکا ہوا ہوتا ہے مگر اس کے چہرے پر ایک سکون ہوتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ زارا دھیرے سے اس کے قریب آتی ہے اور پہلی بار اس کا نام ایسے لیتی ہے جیسے اس میں ایک عجیب سی محبت گھل چکی ہو۔ وہ کہتی ہے فہیم، میں نے صدیوں سے انسانوں کو دیکھا ہے مگر تم جیسا صاف دل والا انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ فہیم اس کی بات سن کر چونک جاتا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ زارا کے لفظوں میں اب صرف رحم نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ زارا کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اور وہ دھیمی سے کہتی ہے، شاید یہ میری کمزوری ہے یا تقدیر کا فیصلہ، مگر میں تمہاری طرف کھنچتی جا رہی ہوں۔ فہیم کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک جن لڑکی اس کے لیے ایسا محسوس کر سکتی ہے۔ مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے، ہمارا رشتہ الگ ہے اور ہمیں اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ زارا ہلکی سی مسکراتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں چھپا درد صاف نظر آتا ہے، جیسے وہ اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ کہتی ہے، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی بلکہ تمہاری طاقت بنوں گی، چاہے مجھے خود کو کتنا بھی بدلنا پڑے۔ فہیم اب سمجھ چکا تھا کہ اس کی زندگی صرف امتحانوں کی نہیں بلکہ ایک انوکھی محبت کی کہانی بننے والی ہے۔ اور تبھی اچانک آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور کھنڈر کی دیواریں پھر سے کانپنے لگتی ہیں، جیسے دوسرا دروازہ کھلنے والا ہو۔ زارا گمبھیر آواز میں کہتی، اب جو آنے والا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، اس بار تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ فہیم بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتا اور کہتا، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو موت بھی مجھے نہیں ڈرا سکتی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب دوسری آزمائش کا دروازہ کھلا اور فہیم کی قسمت کا سب سے بڑا موڑ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کھنڈر کی دیواروں کے بیچ گونجتی وہ گڑگڑاہٹ اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب جو ہونے والا ہے وہ فہیم کی پوری زندگی بدل دے گا اور شاید اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ زارا کی آنکھوں میں اس بار پہلے جیسا سکون نہیں بلکہ ہلکا سا ڈر تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس بار کا امتحان صرف فہیم کے لیے نہیں بلکہ ان کے رشتے کے لیے بھی بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ فہیم نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس جن لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا جو اس کی تنہائی کا سہارا بن چکی تھی۔ اچانک زمین پھٹنے لگی اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا دروازہ آیا جو کالے دھوئیں اور آگ سے گھرا ہوا تھا اور اس سے ڈر کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ زارا نے دھیمی آواز میں کہا، یہ آخری دروازہ ہے اور اس کے اندر تمہیں اپنے سب سے بڑے ڈر اور سب سے بڑی کمزوری کا سامنا کرنا ہوگا۔ فہیم نے گہری سانس لی اور بنا ایک پل گوائے اس دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا، جیسے اس نے اپنے دل سے ہر ڈر نکال دیا ہو۔ جیسے ہی وہ اندر گیا اس کے چاروں طرف کا منظر بدل گیا اور وہ خود کو اپنے پرانے گھر کے سامنے کھڑا پاتا ہے، جہاں اس کی ساری تکلیفیں شروع ہو گئی تھیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور اندر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اسے زندگی بھر ٹھکرایا تھا اور اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے کمزور کہتے ہیں اور اسے یاد دلاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک غریب اور بے بس انسان ہی رہے گا۔ فہیم کا دل ٹوٹنے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہی درد تھا جس سے وہ بھاگنا چاہتا تھا۔ اچانک ان لوگوں کی شکلیں بدلنے لگتی ہیں اور بے ڈراونے سائے بن جاتے ہیں جو اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی ایک آواز گونجتی ہے کہ اگر تم سچ میں مضبوط ہو تو ان سے نفرت کرو، بدلہ لو اور ثابت کرو کہ تم ان سے بہتر ہو۔ فہیم کے اندر غصے کی آگ بھڑکنے لگتی ہے اور وہ ایک پل کے لیے سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ ان سب سے بدلہ لے اور انہیں سزا دے، مگر تبھی اسے زارا کی بات اور اپنے رب پر یقین یاد آتا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ دل سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے نفرت سے بچا اور مجھے معاف کرنے کی طاقت دے، کیونکہ یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے سارے سائے کھنچتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف سکون پھیل جاتا ہے، جیسے کسی نے اندھیرے کو ختم کر دیا ہو۔ اچانک وہ پھر سے کھنڈر میں لوٹ آتا ہے اور زارا فہیم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، مگر اس بار زارا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ فہیم گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا زارا،
تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تبھی زارا دھیمی آواز میں کہتی ہے، تم نے سارے امتحان کو پاس کر لیا ہے، اب میری باری ہے ہارنے کی۔ فہیم کچھ سمجھ نہیں پاتا اور اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگتی ہے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ زارا بتاتی ہے، جنوں کی دنیا کا ایک قانون ہے، کوئی جن کسی انسان سے محبت نہیں کر سکتا، اور اگر کرے تو اسے اپنی طاقت کھونی پڑتی ہے۔ فہیم کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ زارا اس کے لیے سب کچھ کھونے والی ہے۔ زارا مسکرانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کہتی ہے، میں نے تمہیں چنا ہے کیونکہ تم باقی انسانوں جیسے نہیں ہو۔ وہ آگے کہتی ہے، تمہاری سچائی نے مجھے بدل دیا اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ فہیم کا دل ٹوٹنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ زارا دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑتی اور کہتی، ہر محبت مکمل نہیں ہوتی، مگر سچی محبت ہمیشہ کسی بڑے مقصد کے لیے قربانی دیتی ہے۔ اچانک اس کی روشنی کم ہونے لگتی ہے اور اس کا جسم دھیرے دھیرے ہوا میں گھلنے لگتا ہے، جیسے وہ اس دنیا سے جا رہی ہو۔ فہیم زور سے اس کا نام پکارتا ہے، مگر وہ اسے روک نہیں پاتا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ کھنڈر میں سناٹا چھا جاتا ہے اور فہیم اکیلا رہ جاتا ہے، مگر اس بار وہ پہلے جیسا کمزور نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں درد ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی طاقت بھی ہوتی ہے، جیسے زارا کی محبت اب اس کے اندر بس گئی ہو۔ اسی وقت اس کے سامنے ایک روشنی پرکٹ ہوتی ہے اور اس میں ایک پرانا صندوق نظر آتا ہے، جو دھیرے دھیرے کھلنے لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک قلم اور ایک چھوٹی سی ہانڈی ہوتی ہے، جو سادہ دکھتی ہے، مگر اس میں ایک روحانی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ ایک آواز گونجتی ہے کہ یہ تمہارا اصلی خزانہ ہے، جس میں تم لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہو، اور تم اس خزانے کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ فہیم سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا مقصد صرف اپنی زندگی بدلنا نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ وہ شہر واپس لوٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ بھوکے، غریب اور نفرت میں جی رہے ہیں، اور انہیں کسی رحمت کی ضرورت ہے۔ وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ہانڈی سے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے لوگ اس کے پاس آنے لگتے ہیں۔ پھر وہ اس قلم سے ایسے الفاظ لکھتا ہے جو لوگوں کے دل کو چھو جاتے ہیں اور انہیں بدلنے لگتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، نفرت چھوڑ دیتے ہیں، اور شہر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ کچھ ہی سمے میں فہیم ایک غریب لڑکے سے لوگوں کا سہارا بن جاتا ہے۔ اب فہیم کو ہر کوئی عزت دینے لگا۔ ایک رات جب وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے اور اس میں زارا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ مسکرا رہی ہوتی ہے، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اس نے صحیح راستہ چنا اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ فہیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر اس بار وہ درد کے نہیں بلکہ سکون اور شکر کے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ سچی محبت کھوتی نہیں، بلکہ انسان کو بہتر بنا دیتی ہے اور اسے ایک بڑا مقصد دے دیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک غریب اور اکیلا لڑکا لوگوں کے دلوں میں رہنے لگا، اور یہ کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دل میں رہ گئی۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتانا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔